اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی مرض کے متعلق بتاؤں گا جس کو عام طور پہ لا علاج سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ اس نے کس قدر نوازا ہوا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ تو وہ مرض ہے برس، جس کو پھلبیری بھی کہتے ہیں۔ تو جب پھلبیری خدا نہ خواستہ کسی میرے بھائی کو یا بہن کو یا کسی کو ہو جاتی ہے، دوست کو، تو اس کا جسم پہلے چھوٹے چھوٹے سفید داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں۔ بعض مریض میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پورے جسم پہ یہ پھیل جاتی ہے، اور اصلی رنگ جو ہوتا ہے جلد کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسے بھورا سا سفید سا رنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر اتنی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ وہ بندہ دھوپ برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ سردی برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا سی دھوپ لگتی ہے، ذرا سی گرمی اس کو لگتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جلن پیدا ہو جاتے۔ اللہ کی نوازشیں ہیں کہ دیکھیں جو رنگ ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اس میں پروٹیکشن ہے سورج سے، اس سے پروٹیکشن اللہ پاک نے عطا فرمائی ہو یا موسمی حالات سے۔ یہ جلد ہماری موسمی حالات سے ایٹومیٹکلی طور پہ دفاع کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہے، جب یہ بیمار ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں، پھر یہ برداشت نہیں کر پاتی، اس سے بندہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک نے جو بندے کو بنایا ہے، قسمیں کھا کے فرمایا کہ میں نے احسن بنایا، یعنی خوبصورت مکمل بنایا۔ تو پھر جب مرض ہو جاتی ہے خاص طور پر جلد پر، تو اس کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے۔ وہ خود بندہ جو ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں میری طرف دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے بندے کا خدا نہ خواستہ کسی کو ہے تو کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا جائے، کوئی اس کو کہا جائے، کیونکہ یہ اس کی اپنی اپنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے۔ تو اس کے متعلق آج تک یہ نہیں طے ہو سکا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ کی کوئی پروڈکٹ پی جائے، کھائی جائے تو اس سے جو ہو جاتا ہے۔ یہ غالب امکان ہے، لیکن یہ فائنل بات نہیں ہے۔ اس کو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی ایک وجہ ہے، اور مچھلی میں دیکھیں ہزاروں قسمیں ہیں۔ ہم جو عام طور پہ کھاتے ہیں، ہمارے معمولات میں آتی ہیں، ہماری خوراک میں شامل ہے، جو ہماری مارکیٹ سے دستیاب ہیں، وہ اس میں دیکھیں کتنی ورائٹی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے یا اس مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے یا کس وجہ۔ میں بہرحال یہ کہتا ہوں کہ کوئی فائنل ابھی تک کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی جس سے بندہ حتمی طور پہ کہہ سکے کہ یہ مرض اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ بحث کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو حضرات، جو میرے بہن بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں، وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سنیں، اور پھر یہ میں نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ اتنا عام سا نسخہ ہے، یعنی یہ دوائیاں نہیں ہیں بلکہ خوراک ہے۔ یہ عام گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں اور بے ضرر ہے، تو آپ اس کو بنائیں اور کھائیں، لیکن اس کا دورانیہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے۔ کم از کم 3 سے 6 مہینے تک یہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مرض تھوڑی ہے تو تھوڑا عرصہ، اگر مرض زیادہ ہے تو پھر زیادہ عرصہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیں، سکرین پر بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ مربع آملہ، جس کو پنجابی میں اولے بھی کہتے ہیں، اور مربع ہریٹ، جس کو ہرڑ بھی کہتے ہیں، یہ 3 عدد لینے ہیں۔ اور انجیر، جو عام طور پہ ہمارے استعمال ہوتی ہے، کھاتے بھی ہیں، مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے، وہ بھی 3 عدد۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو 1.5 پاؤ دودھ لے لینا ہے نیم گرم، اس میں انجیر کو صرف جو 3 عدد انجیر ہوں گی اس کو دودھ میں بھگو دینا ہے،
صبح اسی دودھ میں مربے جو ہیں وہ دھو کر ڈال لینے ہیں، ان کی گٹھلیاں نکال دینی ہیں اور ان کا شیک بنا لینا، یعنی دودھ میں پہلے ہی وہ شامل ہے ہماری انجیر، اب مربے بھی ڈال کے اس کو بنا لیا، شیک بنا لیا، وہ گاڑھا سا ایک مرکب بن جائے گا، لیکن بہت خوبصورت ذائقے والا ہوتا ہے، اس کو پینا چاہیں پی لیں، کھانا چاہیں کھا لیں، یہی دوائی ہے۔ اب دیکھیں کتنا مزیدار نسخہ ہے، یہ ناشتے کا ناشتہ بھی ہے اور یہ دوائی کی دوائی بھی ہے، اس کو روٹین سے استعمال کریں اور اللہ پاک کی رحمتوں سے فائدے اٹھائیں۔ اللہ پاک کتنے مہربان ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے کتنی بڑی شفائیں چھپائی ہوئی ہیں۔ یہ انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی تحقیق ہوتی جائے گی اور نئی سے نئی باتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اب ہم نے مل کر اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔